السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ الحمدللہ آج سے ہم لوگ ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور وہ ہے نماز سے پہلے سے لے کر، یعنی وضو سے لے کر نماز کے اختتام تک، اور نماز کے بعد کی دعاؤں کا ترجمہ، ورڈ ٹو ورڈ میننگ اور تھوڑی سی وضاحت انشاءاللہ۔ تو وضو سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ وضو سے پہلے صرف آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے، اس کے علاوہ وضو کی کوئی خاص نیت نہیں ہے، نیت کے کچھ دعا ثابت نہیں ہے، صرف بسم اللہ سے وضو شروع کرنا ہے۔ اور بسم اللہ رحمان الرحیم نہیں، صرف بسم اللہ۔ ایسے ہی کھاتے وقت صرف بسم اللہ بول کے کھانا شروع کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، بسم اللہ علی برکت اللہ، یہ ثابت نہیں ہے۔ اور دعاؤں کے تعلق سے یہ بات یاد رہیں، جس طرح سے نبی سے ثابت ہے اسی طرح ہی پڑھنا ہے، تھوڑا آگے پیچھے نہیں کرنا، ایڈ نہیں کرنا، اور نہ ہی اس میں سے کچھ کم کرنا ہے۔ ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی سوتے وقت کہ یہ دعا پڑھنا، اور اس دعا میں لفظ تھا بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، بنبی کا، ایمان لاتا ہوں تیرے نبی پر جس کو تو نے بھیجا۔ صحابی نے دوسرے دن سناتے وقت نبی کی جگہ پر صرف اتنا چینج کیا برسولک، کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ نبی سے رسول کا مقام زیادہ اونچا ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے۔ جب یہ دیکھے اللہ کے رسول غصے میں آ گئے، کہا کہ میں نے جو سکھایا ہے ویسے ہی پڑھو، میں تمہارے درمیان ہوں اور تم چینج کر رہے ہو۔ تو جب اتنی سی تبدیلی نبی کو پسند نہیں ہے، ہم اپنی طرف سے پتہ نہیں کتنے دعائیں بنا دیتے ہیں، ایڈ کر دیتے ہیں، نبی سے جب ثابت نہیں ہے ہمیں نہیں پڑھنا۔ صحابہ کا بھی یہی طریقہ رہا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے ایک آدمی نے چھینکنے کے بعد کہا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ اتنا تو چھینکنے کے بعد ثابت ہے، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کوئی بری بات انہوں نے نہیں کہی، لیکن یہ جو دعا میں انہوں نے ایڈ کیا، انہوں نے فوراً بلایا اور کہا کہ تم نے جو ایڈ کیا کہاں سے کیا؟ نبی نے تو ہم کو صرف الحمدللہ سکھایا، تم نے ایڈ کیوں کیا؟ درود پڑھنا ہمیں آتا ہے، لیکن اس مقام پر درود پڑھنے کا حکم اللہ کے رسول نے نہیں دیا۔ اسی کو کہا جاتا ہے منہج۔ منہج کا مطلب طریقہ۔ نبی اور صحابہ نے ہر چیز کو جیسے کیا ہے ہمیں ویسے ہی کرنا چاہیے، تھوڑا سا آگے پیچھے نہیں۔ ہم کریں گے تو وہ بدعت میں شمار ہو جائے گا۔ تو وضو سے پہلے صرف بسم اللہ ثابت ہے، اور وضو سے پہلے جو آدمی بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے اس کا وضو نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ صحیح حدیثوں میں وضاحت ہے کہ جو آدمی وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہوتا ہے۔ بیچ میں یاد آئے تو تبھی پڑھ لینا۔ بسم اللہ، یہ اصل میں ایسا ہے بی کے معنی کیا ہے؟ ساتھ، وتھ۔ اسم کے معنی نام۔ اللہ اللہ کے نام کے ساتھ۔ چونکہ یہ الف نہیں پڑھا جاتا اسی لیے اس کو نکال دیا گیا، اب کیا ہو گیا، یہ جوائن ہو گیا اس کے ساتھ، بسم اللہ۔
اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن الرحیم، جو رحمان الرحیم ہے. کیا اللہ کے نام کے ساتھ؟ اس سے پہلے ایک ورب انڈرسٹوڈ ہے، چھپا ہوا ہے، وہ ہے ابدأ. ابدأ، ابتدا کے معنی شروع. ابدأ، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ. یا شروع بھی عربی میں یوز ہوتا ہے اشرع، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ. تو یہ کسی بھی کام سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے. وضو سے پہلے بھی بسم اللہ ہے. جی ہاں، لکھتے نہیں ہے، وہاں پر ہے، انڈرسٹوڈ ہے. عربی گرامر کا طریقہ ہے، عربی لینگویج ایسی ہے جتنے شارٹ میں آپ زیادہ معنی بتا سکتے ہیں اتنی فصیح اور اچھی زبان ہوتی ہے. یہاں پر اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر ہی معنی سمجھ میں آئے گا. اللہ کے نام کے ساتھ مطلب یہ کام میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کر رہا ہوں. وہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے کہیں بھی لکھا نہیں جاتا. لیکن عربی گرامر کا یہ قاعدہ ہے، کہیں بھی جار اور مجرور، بی کیا ہے؟ حرف جار ہے، جر دیتا ہے، زیر دینے والا ہے. اس کے بعد والا جو آتا ہے اس کو متعلق بولتے ہیں. جار اور مجرور مل کر جب متعلق ہے کسی جگہ پر، وہاں پر ایک ورب کا ہونا ضروری ہے. ورب کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر کوئی ورب نہیں ہے تو ایک ورب کو وہاں پر انڈرسٹوڈ مارنا کہ یہاں پر ایک چھپا ہوا ہے، ہڈن کوئی ورب ہے یہاں پر. نہیں، صرف بسم اللہ ہی بولیں گے. کھانے میں ثابت ہے، بیچ میں یاد آئے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ، یا بسم اللہ فی اولہ و آخرہ. لیکن وضو میں ایسا کچھ ثابت نہیں ہے. بھول گئے تو معاف ہے، یاد آئے تو کیا پڑھنا؟ وہی پڑھنا. یہاں پر اولہ و آخرہ نبی نے نہیں سکھایا، اسی لیے ہم نہیں بولیں گے. وضو کے درمیان میں کوئی دعا نہیں. وضو کے بعد دو دعائیں ثابت ہیں. وضو کے بعد دو دعائیں ثابت ہے. پہلی دعا جو عام طور سے دوسرا کلمہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اشہد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اشہد کے معنی میں گواہی دیتا ہوں. اشہد کے معنی میں گواہی دیتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں. کیا گواہی دیتا ہوں؟ اللہ اصل میں ایسا ہے، ان اور لا، ان اور لا ہے. اس کو ملا کر نون کو نکال کے اللہ کر دیا جاتا ہے. نون اور لام دونوں قریب المخرج بولتے ہیں، دونوں ایک ہی جگہ سے نکلنے والے، تو پڑھنے میں دقت ہوتی ہے. اسی لیے جب پہلا ساکن ہو اس کو اسکپ کر دیتے ہیں، اس پر تشدید. اللہ، اللہ اصل میں ان اور لا ہے. ان کے معنی کہ، ہاں ان کے معنی کہ، تو اللہ اصل میں ان ہے. ان کے معنی کہ، دیٹ بول سکتے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں، آئی بیئر وٹنس، میں گواہی دیتا ہوں دیٹ کہ
دیٹ کہہ سکتے ہیں. لا کے معنی نہیں ہے. الہ عبادت کے حقدار. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے عبادت کے حقدار کوئی بھی الا اللہ مگر اللہ، ایکسپٹ اللہ، سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے حقدار نہیں ہے. اللہ کے معنی سوائے، الہ کے معنی. اصل میں یہ سب گزرا ہے. جو لوگ نئے آج شامل ہوئے آپ کو لگے گا کہ فاسٹ جا رہے ہیں، اصل میں یہ سب ہو گیا، ان لوگوں کو معلوم ہے. اللہ سوائے، ایکسپٹ اللہ. اللہ وحدہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی نہیں ہے عبادت کے حقدار سوائے اللہ کے. اور اللہ کیا؟ وحدہ، جو اکیلا ہے. واحد سے وحدہ، وحدہ ہو کے معنی وہ اکیلا ہے. ہی از الون کہہ سکتے کہ وہ اکیلا ہے. وحدہ وہ اکیلا ہے. نہیں یہ وحدہ ایک ہی ہے. واحد کا اصل واو ہے. وہ اکیلا ہے، الون کہہ سکتے ہیں. لا نہیں ہے شریک، کوئی شریک. لا کے معنی نہیں ہے، شریک کا کوئی شریک. کوئی شریک کا ٹرانسلیشن کہاں سے آ رہا ہے؟ عربی زبان میں یہ جو لا ہے، لا جب نون سے پہلے آئے اور اس نون پر زبر آئے، پورے عربی گرامر زبر زیر اور پیش. عربی پورے گرامر ہے نا زبر زیر پیش میں ہی ہے اور دوسرا کچھ نہیں. کہ لاسٹ جو لیٹر ہے اس کو زبر ملے گا، زیر ملے گا، پیش ملے گا. پورے عربی گرامر وہی ہے. تو اگر لا کے بعد نون آئے اور اس نون پر زبر ہو، اس لا کو بولتے لا نفی جنس. نفی کے معنی نیگیٹو ہے نا، لا نیگیٹو کے لیے. جنس کا مطلب ہوتا ہے جینڈر، یونٹ. یعنی جس پر یہ لام آیا ہے اس جینڈر کا، اس یونٹ کا کوئی بھی نہیں. حدیث میں نبی نے فرمایا لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں. لمن، لمن کے معنی اس آدمی کے لیے، فار دوز، فار ہوم. اس آدمی کی کوئی نماز نہیں. لم یقرأ کیا معنی؟ جس نے نہیں پڑھا. بفاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب کا مطلب قرآن مجید کی پہلی سورہ. جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا اس کی کوئی نماز نہیں. کوئی کا ترجمہ کہاں سے؟ لا صلاۃ. یہ دیکھیے پھر لا کے بعد نون ہے، اس پر زبر ہے. کوئی نماز نہیں، جماعت کے ساتھ ہو، تنہا ہو، نفل ہو، فرض ہو، وتر ہو، کوئی بھی نماز نہیں. جہری ہو، سری ہو، کوئی بھی نماز نہیں ہوگی سورہ فاتحہ کے بغیر. تو لا شریکہ کا مطلب ہوا کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر نہیں. شریک پارٹنر، اللہ کا کوئی شریک، کوئی پارٹنر نہیں ہے. لہو اللہ کے لیے، لہو اس کے لیے، اس کے لیے مطلب اللہ کے لیے. ہاں وہ صحیح نہیں ہے. یہ دعا پڑھتے وقت قبلے کی طرف انگلی اٹھا کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ سکہ مسح کرتے جب پڑھنا نہیں، وضو کے درمیان کوئی بھی دعا نہیں. ہونے کے بعد، پورا ہونے کے بعد، پیر دھو کر اٹھ کر آنے کے بعد آپ کو یہ پڑھنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کرنا ترجمہ، واشہد ان واشہد، یہ واو اینڈ کے معنی میں. اور میں گواہی دیتا ہوں ان، ان ہو یا ان نہ ہو دونوں کے معنی سیم. دیٹ
کہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اس کے بندے، کس کے؟ اللہ کے بندے ہیں، و رسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو باتوں کی گواہی ضروری ہے کہ بندے ہیں اور رسول ہیں۔ 40 سال تک بندے تھے، 40 سال کے بعد بندے کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہوئے، 40 سال سے پہلے وہ رسول نہیں تھے۔ اس کے بعد اور ایک دعا پڑھنا چاہیے، جس دعا کی فضیلت کے بارے میں نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی دعا پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائیں۔ اللہم اجعلنی، اللہم اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ وضو کے بعد یہ دعا بھی پڑھنا چاہیے، ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، صحیح ہے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اللہم، اے اللہ، او اللہ کے معنی میں، اے اللہ، او کے معنی میں، اصل میں یہ اجعلنی ہے، الگ سے پڑھیں گے تو اجعلنی، ملا کر پڑھیں گے تو میم سے ملانا، مجعلنی، اللہم اجعلنی۔ اجعل کے معنی بنا، اجعل کے معنی میں معنی ہے بنا، اجعل بنا دے۔ نی مجھے، نی مجھے، اے اللہ بنا دے مجھے، منا من سے، فرام، توابین توبہ کرنے والے، اے اللہ تو بنا دے مجھے توبہ کرنے والوں میں سے، بنا دے مجھے توبہ کرنے والوں میں سے، اور وجعلنی، اور بنا دے مجھے من المتطہرین، پاکی صفائی حاصل کرنے والوں میں سے، طہارت سے متطہرین، طہارت سے متطہرین۔ اے اللہ تو مجھے بنا دے، اللہم اجعلنی، اے اللہ تو مجھے بنا دے توبہ کرنے والوں میں سے، من التوابین۔ اس حدیث میں بھی دیکھیے، کل بنی آدم خطا، آدم کی ہر اولاد خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار توبہ کرنے والے، توبہ سے توبہ، توابون، توابین، سب اسی سے۔ وجعل، بنا دے، نی مجھے، اللہم اجعل، اے اللہ تعالیٰ بنا دے مجھے توبہ کرنے والوں میں سے، اور مجھے بنا دے پاکی صفائی طہارت حاصل کرنے والوں میں سے، متطہرین، طہارت سے متطہرین۔ اور اس کے بھی آپ کو ترجمہ مل جائے گا، اس میں فورٹریس آف دا مسلم میں دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا، انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ ہے، اس میں بھی آپ کو پلے اسٹور میں مل جائے گا، حسن المسلم کے نام سے۔ ہاں، توبہ کرنے والے، خاص جو توبہ کرنے والے ان میں سے بنا دے، خاص پاکی صفائی حاصل کرنے والے، جو
تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ، اچھے ہیں، ان لوگوں میں سے بنا دے۔ تو وضو کے بعد دیکھیے کہ اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور مجھے پاکی صفائی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے۔ کیوں یہ دعا دیکھیے، کیونکہ نبی نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد نماز کے لیے آیا، وضو کیا، ہاتھ دھویا، ہاتھ سے جو گناہ کیا معاف، وہ دھل گیا، ناک پہ پانی چڑھایا، ناک سے جو گناہ کیا معاف، چہرہ دھویا، آنکھ سے چہرے سے جو بھی گناہ کیا معاف، ہاتھ دھویا، ہاتھ سے جو گناہ کیا معاف، جو بھی پارٹ دھوتا ہے اس پارٹ سے جو بھی وہ گناہ کیا سب معاف، سب دھل جاتا ہے۔ لیکن یہ چھوٹے چھوٹے گناہ، بڑے گناہ کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ پیر دھوتا، پیر کے ذریعے سے کیے ہوئے چھوٹے گناہ معاف۔ تو وہ گویا کہ ہر نماز سے دوسرے نماز تک وضو کرتا ہے، جب جب وضو کرتا ہے اس کے ذریعے سے گناہ معاف ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ سے اللہ تو مجھے توبہ یعنی جو گناہ جو میں نے کیا اب اس کے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، اور یہ جو پاکی صفائی میں نے حاصل کی، وضو کیا، مجھے پاکی صفائی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے۔ بس اتنی ہی دعائیں وضو کے بعد ثابت ہیں۔ اس کے بعد نماز شروع کرنے سے پہلے زبانی کوئی نیت نہیں ہے، دل میں ارادہ کر لینا وہی نیت ہے۔ بہت سارے لوگ شروع کرنے سے پہلے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات پڑھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ انی وجہت دعا ثابت ہے حدیث میں، وہ نماز شروع کرنے کے بعد ہے، نماز شروع کرنے کے بعد ہے۔ اللہم باعث بینی پڑھیے یا سبحانک پڑھیے، اس کو ثنا سبحانک بولتے ہیں۔ اصل میں ثنا اس کا پارٹ نہیں ہے، وہ دعا کا نام ہے، لیکن وہ بچپنے سے یاد کر کر کے ثنا سبحانک ہو گیا۔ ثنا اس دعا کا نام ہے، سٹارٹ دعا ہوتی ہے، دعا جو سٹارٹ ہوتی ہے سبحانک سے، جیسے اللہم باعث بینی، اس کو دعائے استفتاح بولتے ہیں۔ تو دعا استفتاح سے ہر دعا پڑھنے سے پہلے نام بولنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ انہی میں سے اللہم باعث بینی سب سے بہترین دعا ہے، نماز کے سٹارٹنگ میں سب سے بہترین دعا ہے اللہم باعث بینی۔ آپ میننگ دیکھیں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ کون سی دعا اچھی ہے۔ اور اللہم باعث بینی یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور سبحانک یہ ترمذی ابو داؤد کی حدیث ہے، وہ بھی صحیح ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ بخاری ہے اور اس کے معنی اچھے ہیں اس کے مقابلے میں۔ انی وجہتو بھی ثابت ہے، اب چاہے تو اس کی جگہ پر انی وجہتو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض وغیرہ میں کوئی ایک پڑھتے تھے، نفل میں دو دو تین تین دعائیں بھی پڑھا کرتے تھے، آپ بھی چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو نماز شروع کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنا۔ اللہ اکبر کے معنی اللہ تعالیٰ بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بڑا ہے۔ غیر مسلم لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے اکبر جو بادشاہ تھا اس کو اللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ وہ ان کے پاس یہ غلط تصور ہیں، ان کو سمجھائیے کہ اکبر کے پیدا ہونے سے پہلے بھی اللہ اکبر کہا جاتا تھا۔ اکبر کیا، اس کے کئی پیڑھی پہلے سے بھی اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا کو جب پیدا کیا اس سے پہلے بھی اللہ اکبر بھی کہا جاتا تھا۔ اکبر اس کا نام ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اچھا وہ تو ہے ہی، اللہ کے برابر ہو ہی نہیں سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ اب تمہارے کسی خداؤں کے ساتھ وہ نام ہے بھی نہیں ہے، نہ تمہاری کتاب میں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے یہ، الحمدللہ۔ اکبر نام رکھ سکتے ہیں، اکبر کے معنی بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ الاکبر نہیں رکھنا، الف لام کے ساتھ نہیں رکھنا۔ کوئی عزیز نام رکھتا ٹھیک ہے، العزیز نہیں رکھنا۔ تو اس کے بعد نماز کے ہاں غسل کے پھر وہ الگ ہو جائے گا جتنا پیچھے جائیں گے۔
غسل سے پہلے نماز، پھر سونے کا بھی بولیں گے، گھر سے نکلتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی آئے گا. تو وہ روزمرہ زندگی کی جو دعائیں ہیں وہ الگ رکھ لیں گے. نماز کے لیے وضو سے شروع کرتے ہیں پھر انشاءاللہ. اب اس کے بعد دیکھیے سب سے مشہور ثنا ہے نا، ثنا سبحانہ کا اللہم. ہم لوگ تھوڑا کم پڑھتے ہیں تو مجھے اتنا پکا یاد نہیں ہے، آپ لوگ ذرا بول دیجیے. ثنا بھی لکھتا ہوں. ثنا کے معنی تعریف. ثنا کے معنی اس دعا کا نام ہے، چونکہ اس دعا میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اسی لیے اس دعا کا نام ہے دعائے ثنا. دعائے ثنا. ثنا کے معنی ہے تعریف. سبحانک اللہم. سبحانک اللہم و بحمدک. نہیں سبحانک، یہ دونوں مل کر ایک ہی ایسے یوز ہوتا ہے. سبحان اور کا دونوں الگ الگ ہے. سبحان اور کا. فورٹریس میں یہ دعا نہیں دیا کیا ہے؟ یہ دعا فورٹریس میں نہیں ہے. یہ جو ہے یہ تحقیق کے بعد آئی ہے. اس میں تھوڑی سی ایک دو روایتوں پر تھوڑا کلام تھا تو اس کو نکال دیے. ہے سبحان کے معنی ہر عیب سے پاک. ہر عیب سے پاک. سبحان کے معنی ہر عیب سے پاک. ہر عیب سے پاک. سبحانک. سبحان کے معنی ہر عیب سے پاک. کا کے معنی تم یا تو، یو. یو سے مراد یہاں اللہ. اللہ تو ہر عیب سے پاک. اور یہ لفظ صرف اللہ کے لیے ہی جائز ہے. اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سبحان لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے. بہت سارے لوگ نام رکھتے ہیں سبحان، نہیں رکھنا چاہیے. یہ اللہ کے لیے ہی یوز ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحانکا، سبحان الذی، سبحان اللہ. اللہ کے لیے ہی، یا اللہ سے ریلیٹڈ کا یا الذی جو یوز ہوگا کہ وہ جو ہر عیب سے پاک ہے، مطلب اللہ. سبحان اللہ، اللہ جو ہر عیب سے پاک ہے. سبحانکا، اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، مطلب اللہ. اللہ کے سوا کسی اور کے لیے یہ یوز نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ نبی، فرشتے، اولیاء، انبیاء، کسی کے لیے یوز نہیں ہوا. لوگوں کا نام رکھنا سبحان یہ غلط ہے. عبد السبحان بھی نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے ناموں میں سے السبحان نہیں ہے. یہ سبحانکا ایسے یوز ہوتا ہے. اس لیے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہونا چاہیے خاص. اور ہر عیب سے پاک صرف اللہ ہی ہے. لوگ جو ہے رسول پاک بولتے ہیں، غلط ہے. رسول پاک نہیں بولنا چاہیے. قرآن پاک کہہ سکتے ہیں کیونکہ اللہ کا کلام ہے یہ. تو ہر عیب سے پاک صرف اللہ ہے. ہر عیب سے پاک. سبحانکا، تو اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اللہم، اے اللہ. وبحمدک، اور، وا کے معنی اور، بی کے معنی ساتھ، وتھ.
حمد کے معنی تعریف، ثنا اور حمد دونوں سیم ہے، تعریف کا تیری، اے اللہ اور تیری تعریف کے ساتھ. دیکھیے پوری دعا میں اللہ کی تعریف ہی تعریف ہے. وَتَبَارَ تبارک اسم کا ہے اصل میں، لیکن یہ الف نہیں پڑھا جاتا، قسم کا ہو جاتا، تبارک اسم کا. اور تبارک بابرکت ہے، برکت سے تبارک، بابرکت ہے یا برکت والا ہے، بابرکت ہے یا برکت والا ہے. اسم کا تیرا نام، بابرکت ہے، برکت والا ہے تیرا نام. سبحانکا ہر عیب سے تو پاک ہے. اللہم یا اللہ، اور تیرے حمد کے ساتھ، بحمدکا تیرے حمد کے ساتھ، اور تیرا نام برکت والا ہے. وتعالی، وتعالی اور بڑا ہے. جد کا تیری شان بڑی ہے. تعالی علو سے، علو کے معنی عالی ہے نا، عالی شان بولتے، عالی، عالی سے تعالی، عالی شان ہے، اونچی ہے. جد کا تیری شان. لا الہ غیرک، ولا الہ اور نہیں ہے، ولا اور نہیں ہے، الہ عبادت کے حقدار، غیرک سوائے تیرے، تیرے سوا کوئی عبادت کے حقدار نہیں. غیر اور اللہ دونوں سے معنی ہے. تو اس دعا میں اللہ کی تعریف ہی تعریف ہے، اس لیے اس کو دعائے ثنا کہا جاتا ہے. یہ دعا پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے. یہاں پر تینوں دعائیں دیے ہیں، ان وجہتو بھی دیے ہیں. اب یہ دعا اور اس کے بعد اللہم باعد بینی جو دعا ہے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. اس کے اندر کیا معنی ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا معنی اس کے اندر ہے، اور بہت بہتر بھی ہے سند اور دلیل اور حدیث کے اعتبار سے، بخاری کی حدیث ہے، اور ساتھ ہی ساتھ معنی کے اعتبار سے بھی. اس لیے اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. کبھی یہ بھی پڑھ رہے ہیں تو بھی چل سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، سبحانک اللہ.